اس کو آج میں آفیشیلی اناؤنس کرنا چاہتا ہوں اپنی ریٹائرمنٹ. بہت زیادہ خوشی کے ساتھ، بہت زیادہ سیٹسفیکشن کے ساتھ اور گریٹ پرائڈ کے ساتھ، کیونکہ میں نے کوشش کی اپنے 18 سال کے کیریئر میں کہ میں پاکستان کی طرف سے جو بھی کھیلوں، جتنا بھی کھیلوں، اس میں جو ڈگنیٹی اور پرائڈ ہے پاکستان کی وہ ہمیشہ ٹاپ پہ رہے. تو میں نے ہمیشہ کوشش کی اپنے آن اینڈ آف دا فیلڈ، اپنی ہر طرح کی ایکٹیویٹی میں، کہ ہمیشہ پاکستان کا فلیگ ہائی رہے. اس خوبصورت سفر میں کچھ ساتھی ہیں جن کو ضرور مینشن کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو میرے والدین، جنہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. ایک مشکل فیصلہ، کیونکہ میں پڑھ رہا تھا تو وہاں سے چھوڑ کے کرکٹ کھیلنے کا، والدین نے بہت زیادہ سپورٹ کیا مجھے، اور ان کی دعاؤں کے ساتھ آج میں اس قابل بنا کہ پاکستان کے لیے 18 سال کی کرکٹ کھیل سکا. اس کے ساتھ ساتھ میرے 2 کلب جن سے میں نے کرکٹ شروع کی، سرگودا میں فیصل کرکٹ کلب، مرحوم امجد سہیل صاحب، ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے ویری ارلی سٹیج پہ بہت زیادہ سپورٹ کیا. پھر لاہور کے اندر اپولو کرکٹ کلب کے ملک سرور صاحب، ان دونوں شخصیت نے مجھے بہت زیادہ جو ہے سپورٹ کیا میرے کیریئر کے انیشل سٹیج کے اوپر سے لے کے آج تک. ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنے تمام پلیئرز جن کے ساتھ میں نے کرکٹ کھیلی، اسٹارٹنگ فرام مائی کلب کرکٹ ٹل ناؤ، تمام لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ. تمام سپورٹنگ سٹاف، تمام کوچز، پاکستان کرکٹ بورڈ اور اوبیسلی میڈیا کے تمام میرے ساتھی، ان تمام لوگوں نے میرے کیریئر کے اندر ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ان تمام کی ایفرٹس کا کہ انہوں نے ہر اس موقع پہ سپورٹ کیا جہاں مجھے ضرورت تھی. تو بہت زیادہ خوش ہوں، بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں اپنے کیریئر سے، اپنی اچیومنٹ سے، جو کہ اچیومنٹ پاکستان کی ہیں. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میری طرف سے آفیشیلی انٹرنیشنل کرکٹ کی ریٹائرمنٹ کا میں اعلان کرتا ہوں، اور آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اب آپ جو بھی میرے سے سوال کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور پوچھیں، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ سب کے جوابوں کو سیٹسفائی کر سکوں. Again, on behalf of the Pakistan Cricket Board, we congratulate you. Thank you for your outstanding service to Pakistan cricket as well as the... میں صرف دو لوگوں کو مزید مینشن کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ملے. میرے کیریئر کے اندر اوبیسلی ایک فیز تھا جب میں اسٹرگل کر رہا تھا اور مجھ سے انٹرنیشنل کرکٹ کی کرکٹ نہیں کھیلی جا رہی تھی. یہ میں بات کروں 2003 سے 2007 کے درمیان. تو میرے فیلئر کی وجہ، سب سے بڑی وجہ میں خود تھا، لیکن مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو میں نیشنل کرکٹ اکیڈمی کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے تمام کوچز کا، اس انسٹیٹیوٹ کا جس کو میں نے استعمال کیا، اور اپنے اسکلز کو میں نے وہاں پہ جا کے انہینس کیا اور سمجھا وہاں کے لوگوں کو، انہوں نے مجھے سمجھا. اور میرے 3-4 سال وہاں پہ بہت جو ہے وہ اسٹرگل والے، اس نے میری زندگی کو ایک خوبصورت بہتر پلیئر بننے میں میری جو ہے مدد کی. شاہد اسلم کا میں نام مینشن کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے میرے ساتھ پچھلے تقریباً 13 سال کی کرکٹ کے اندر ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا ایز اے کوچ، ایز اے بیٹنگ کوچ، اور میری کامیابیوں میں بہت بڑا حصہ ان کی کنٹریبیوشن کا بھی ہے. تو میں ان کا نام ضرور مینشن کرنا چاہتا تھا. اور باقی بھی تمام کوچز نے بہت کام کیا، لیکن شاہد اسلم نے اسپیشلی میرے ساتھ مینٹلی، فزیکلی بہت زیادہ مجھے سپورٹ کیا. سو ان کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو. باقی صاحب بہت بے چین ہے سوال پوچھنے کے لیے. جی ضرور اپنا اوپننگ اسٹیٹمنٹ بول دیں تاکہ وہ سوال پوچھیں. جی نہیں ایسا نہیں تھا حافظ. میرا یہ سوال یہ تھا کہ آپ نے T20 سے انٹرنیشنل ریٹائرمنٹ لے لی ہے، لیکن آپ نے وائٹ بال سے ٹیسٹ تو میں پہلے لے چکا تھا جی. لیکن اب آگے جو لیگز کرکٹ ہیں اس کے حوالے سے بھی فینس جاننا چاہتے ہیں کہ لیگ کرکٹ کے حوالے سے آپ کب تک اپنے آپ کو کنسیڈر کریں؟ جی میں اپنے تمام فینس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے 18 سال کے کیریئر میں انہوں نے مجھے ہمیشہ ہر جگہ سپورٹ کیا، اور مجھے ان کی ایک بہت بڑی ہمت تھی جو وہ مجھے دیتے تھے. ہر مرتبہ میرا فیلئر وہ ایکسیپٹ کرتے تھے اور میری کامیابیوں کو چیریش کرتے تھے. ہمیشہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. تو ان کے لیے یہ ہے کہ میں انٹرنیشنل لیگ ضرور کھیلوں گا جب تک میں اچھی پرفارمنس دے سکا، جب تک مجھے لگا کہ مجھے اس میں کنٹینیو کرنا چاہیے. لیکن پلینگ فار پاکستان واز ایبسولوٹ پرائڈ، اور اس کے لیے میں نے جو 18 سال کی سروسز دی اس پہ میں بھی خوش ہوں، اور میں چاہوں گا کہ میری ریٹائرمنٹ کو وہ بھی سیلیبریٹ کریں. میں کسی بھی طریقے سے میں افسوس میں نہیں ہوں، میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں. ایبسولوٹ سیٹسفیکشن کے ساتھ میں نے یہ ریٹائرمنٹ اناؤنس کی ہے،
اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنے فینس کو مزید جتنی بھی کرکٹ جہاں بھی کھیل سکا ان کو ضرور جو ہے انٹرٹین کر سکوں. سہیل عمران اور پھر اس کے بعد انس سعید. حفیظ آپ سے کرکٹ کے حوالے سے تو میکسیمم کویسچن ہوتی رہیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ گولف بڑی اچھی کھیلتے رہے ہیں اور ایک بہترین پلیئر ہیں گولف کے بھی آپ کرکٹ کے ساتھ ساتھ. اب آپ ایمیچر گولفر بننا چاہیں گے؟ جی بالکل کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. میں صرف انجوائے کرتا ہوں گولف کو اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. میرا جو مینٹلی میں اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے اس کھیل کو میں نے کھیلنا شروع کیا اور اس سے زیادہ میں چاہوں گا بھی نہیں اور یہی چاہوں گا کہ میں جب بھی وہ کھیلوں انجوائے کروں. حفیظ بھائی, اب اس سال ورلڈ کپ ہے, زیادہ دور نہیں ہے, تو کیا ایسی وجہ بنی سڈن کہ آپ نے ورلڈ کپ بھی اسکپ کیا؟ ایک بندہ چانس لیتا ہے کہ میں ورلڈ کپ کھیلوں گا. کیا کرکٹ بورڈ میں جو موجودہ صورتحال ہے تبدیلی کی, وہ تو نہیں آپ کی ریٹائرمنٹ کی وجہ؟ اور آپ ایک اور تھوڑا سا ایڈ کر لیں کہ کوئی فیئر کی آفر کی کرکٹ بورڈ نے, ابھی ویسٹ انڈیز سیریز بھی ہوئی ہے, ہماری ہوم سیریز ہے, وہاں پہ بھی اپنا یہ کر سکتے, تو ایسی آفر ہوئی یا آپ نے نہیں کی, یا آپ سے ایسا بھی بتائیں. دیکھیں دو چیزیں آپ نے پوچھی, دو سوالات. پہلا سوال آپ نے جو پوچھا اس کے لیے میں یہ کہتا جاؤں کہ میرا پاکستان کے لیے کھیلنا جو ہے وہ ہمیشہ سے پرائیڈ کے وجہ سے ہے. مجھے کوئی لالچ نہیں تھی پاکستان کھیل کے, نہ تو میں پیسہ کمانا چاہتا تھا. الحمدللہ آپ کی سٹیج میں وہ سٹیج آتی ہے جو میری بہت سالوں پہلے آ چکی تھی کہ میں صرف پاکستان پرائیڈ کے لیے کھیلتا ہوں. ورلڈ کپ جو ابھی 8-9 ماہ کے بعد آنے والا ہے, جیسے میں نے لاسٹ ورلڈ کپ کھیلا, اس کی خواہش صرف اتنی تھی کہ میں پاکستان کی وننگ اسکواڈ ورلڈ کپ کا حصہ بن سکوں. میں نے کوشش کی, کوئی لالچ نہیں تھی وہ ورلڈ کپ کھیلنا میری. اسی طرح جو آئندہ آنے والا ورلڈ کپ بھی ہے, ایسا نہیں کہ میں فزیکلی یا بائی پرفارمنس میں اس کو ہٹ نہیں کر سکتا, میں یہ وہ نہیں کھیل سکتا. بٹ آئی ڈیسائیڈڈ مائی سیلف ٹو ریٹائر, کیونکہ میں اپنی کرکٹ سے بہت سیٹسفائیڈ ہوں, جو اپنی سروسز سے جو میں نے پاکستان کے لیے کی, اور فردر میں اپنے پاکستان کے تمام لڑکوں کے لیے دعا گو ہوں کہ جو بھی اس کے لیے آئے وہ ڈگنیٹی اور پرائڈ کے ساتھ کھیلے, اس کو مینٹین کرے ہائیسٹ لیول پہ, اور ان کی جیت میری جیت ہوگی. اگر انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کسی بھی وقت کسی بھی ایونٹ میں کسی بھی کامیابی, جو بھی کامیابی حاصل کی جائے گی وہ میری کامیابی ہوگی, تو میں اس میں بہت زیادہ خوش ہوں. دوسرا آپ کا سوال کون سا تھا؟ جی, میری زندگی کے 18 سال کے 392 یا آئی تھنک تقریباً اتنے میچز ہیں, وہ سارے میرے فیئر ویل ہیں. مجھے کسی طرح سے بھی لائک یہ میں ورلڈ کپ کا جو لاسٹ میچ سیمی فائنل تھا میں اس میں بھی اناؤنس کر سکتا تھا, لیکن میری سوچ یہ نہیں تھی. کیونکہ آپ کیونکہ کرکٹ سے ریٹائر ہو رہے ہیں تو ہم آپ کو ایز اے پروفیسر کے رول میں پاکستان کرکٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں میں نے ابھی اپنی فردر اپرچونیٹیز کو بالکل نہیں سوچا, کیونکہ سم ٹائم زندگی کے اندر آپ جو سوچتے ہیں اللہ نے اس سے بہتر آپ کے لیے فیصلہ کیا ہوتا ہے. تو میں ابھی اپنے آپ کو بھی ٹائم دوں گا, اور اپنے کسی بھی پروسیس میں کسی بھی سٹیج کو یا کسی بھی اپرچونیٹی کو آپٹ کرنے کے لیے میں پہلے اس کے پروسیس کو ضرور پورا کروں گا, کیونکہ میں قطعاً نہیں چاہوں گا کہ میں کسی جگہ پہ کام کروں یا کوئی ایسی اپرچونیٹی مجھے ملے جس کے لیے میں ریڈی نہیں ہوں. تو میں ابھی اپنے آپ کو ٹائم دوں گا, اپنی فیملی کو ٹائم دوں گا, کیونکہ پچھلے 18 سال تقریباً 15 سال جب سے میری شادی ہوئی ہے میں اپنی فیملی کو, وائف کو, بچوں کو بہت کم ٹائم دیا, تو ابھی ان کے ساتھ ذرا زیادہ ٹائم گزارنے کی کوشش کروں گا, اور پھر دیکھوں گا زندگی کے اندر کیا بیسٹ اپرچونیٹی ہے جس میں میں مزید پاکستان کی سروسز جو ہے اس کو کنٹینیو کر سکوں. یعقوب صاحب, اے پی, ثنا اور پھر قادر. جی جی نہیں, مجھے شکایت کبھی نہیں دی. نہیں, میں نے کبھی اس کا اظہار کیا ہو تو مجھے بتا دیں, میں نے کبھی شکایت نہیں کی. جی 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 آپ سوال کریں. جی دیکھیں, پہلی بات تو میں پھر سے ایک مرتبہ کلیئر کرتا ہوں کہ میں نے کبھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. آپ کی زندگی کے اندر بہت سے ایسے لمحات آتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ایسے ہونا چاہیے, یا بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, تو لازمی نہیں کہ جو آپ سوچتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے یا جو دوسرا سوچتا ہے وہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے. تو ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ, ایک میوچل کمیونیکیشن جب آپ کرتے ہیں تو چیزیں بہت آسان رہتی ہیں. تو میری یہی خواہش ہوگی پلیئرز کے ساتھ بھی اور مینجمنٹ کے ساتھ بھی کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ اور میوچل جو کمیونیکیشن ہے اس کو جتنا بڑھایا جائے گا اتنا زیادہ گیپ کم ہو جائے گا. تو
تو یہ ضرور ہونا چاہیے جب آپ ڈسکس کر دیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آئیڈیا شیئر کریں, ایک دوسرے کی اوپینینس کو رسپیکٹ دیں, تو کبھی بھی جو ہے وہ رفٹ نہیں آئے گی. الحمدللہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان کی ریپریزنٹیشن واز دا بگیسٹ ہائی ان مائی لائف, اور اس کو آج بھی میں یاد کرتا ہوں, اور وہ میری زندگی کا ایک یادگار ترین لمحہ ہے جس نے مجھے بہت خوشی دی اور ہمیشہ خوشیاں دیتی تھی. تکلیف کا لمحہ میرا خیال ہے کہ جو سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہوئی تھی وہ تب ہوئی تھی جب میں نے میچ فکسرز کے حوالے سے اپنا ہاتھ کھڑا کیا, اور میں نے بولا کہ ایک پرنسپل سٹانس تھا, ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ کبھی بھی وہ شخص جو پاکستان کا نام بدنام کر دے, کیونکہ ہم سب کو ایک جیسی اپرچونٹی ملتی ہے, تو اگر آپ کسی نے بھی اس کا نام خراب کیا ہے اور اس کو ڈیمیج کیا ہے, اس کو دوبارہ سے وہ پرائڈ نہ ملے. جب میں نے اپنی یہ اسٹیٹمنٹ دی اور میں نے اس کے ساتھ میں نے اپنا رجسٹرڈ کیا اپنا پروٹیسٹ, تو جب اس کے اوپر مجھے جواب ملا اس وقت کے موجودہ چیئرمین کی طرف سے کہ اگر آپ نے کھیلنا ہے تو آپ کھیل لیں, وہ لوگ تو کھیلیں گے. سو دیٹ واز سم تھنگ آئی نیور فارگاٹ, اور میں میری زندگی کا لو ترین جو تھا وہ لمحہ وہ تھا جب مجھے یہ سننے کو ملا کہ مجھ جیسا ایماندار شخص جو پاکستان کے نام کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا رہا کہ وہ اوپر رہے, اس کو یہ جواب ملا کہ اگر آپ نے کھیلنا ہے تو آپ کھیل لیں, وہ لوگ تو کھیلیں گے. سو دیٹ واز سم تھنگ آئی آلویز فیل کہ اس نے مجھے ہمیشہ تکلیف پہنچائی. اور میں چاہوں گا کہ کچھ ایسا ضرور ہم سب مل کے کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسا کرپٹ ایلیمنٹ جس کے ساتھ پاکستان کا نام جو ہے بدنام ہو, اس کو پروموٹ نہ کیا جائے اور اس کو روکا جائے. جی دیکھیں, ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ میں جاب سیکر نہیں ہوں, اور میری اللہ سے ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ میں جاب سیکنگ زون میں کبھی نہ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی خوبصورت اپرچونیٹیز یا آپشنز دی ہوئی ہیں, اور میں چاہوں گا کہ اللہ ہی اس کے لیے میرے لیے بیسٹ فیصلہ کرے, کیونکہ نہ تو میں طوطا ہوں نہ میں چڑیا ہوں, تو میں تو اتھارٹی کے ساتھ کام کرنے والا بندہ ہوں. اگر میں واقعی کسی جگہ پہ ویلیو ایڈ کر سکا, اگر میں کسی جگہ کے اوپر پاکستان کے لیے مزید سروسز دے سکا جس میں کچھ چینج اچھی لا سکوں, بہتر طریقے سے کوئی کام کر سکوں, تو اس کے بارے میں ضرور سوچوں گا. لیکن اس سے پہلے میں اس پروسیس کو ضرور پورا کروں گا. میں کبھی بھی وداؤٹ پروسیس کسی اپرچونٹی کو اویل کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہوں گا. حفیظ 2019 جس طرح آپ نے فرمایا خود ہی کہ بڑا مایوس کن تھا, اس کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ بھی کر لیا, لیکن اس موقع پر ہم بھی ادھر تھے تو رمیز راجہ جو آج کل چیئرمین ہے انہوں نے خود کہا کہ اب شعیب ملک اور حفیظ کو چھوڑ دینا چاہیے. اس کے بعد کافی کنٹروورسی چلی, آپ کی طرف سے بھی ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. کیا یہ بھی ایک وجہ تھی جب سے وہ چیئرمین بنے ہیں تو آپ اس کے بعد صرف T20 کھیلے ہیں, آپ خود ہی بنگلہ دیش سے بھی آپ نے سائڈ لائن کر لی, اب کیا وجہ بنی, یہ مین وجہ یہی ہے کیا؟ جی بالکل ایسا نہیں ہے. 2019 کی جو آپ بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ کرٹکس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے میرے کرٹکس جو ہیں وہ 2003 سے شروع ہوئے ہوئے ہیں. لوگوں کو تب سے لگتا تھا کہ میں اتنا اچھا پلیئر نہیں ہوں, تو یہ ان کے اوپینینز ہیں, میں نے اس کو ہمیشہ رسپیکٹ دی ہے اور جواب دیا ہے گراؤنڈ کے اندر. تو کرٹکس کے طور پر جو بھی میرے جو ساتھی رہے جنہوں نے مجھے ایز اے کرٹک جو ہے انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا, میں ان کو ہمیشہ عزت دیتا ہوں, اور ان کی ہمیشہ عزت جو ہے میرے دل میں رہے گی. کیونکہ میں ایسا بندہ نہیں ہوں کہ میں کسی جو میرے لیے اچھا لکھے یا جو اچھی بات کرے میں سمجھوں کہ وہی ٹھیک ہے, اور جو کرٹکس ہوں میں ان کو غلط کہوں, وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں اور ان کی بھی رائے کا احترام کرنا چاہیے. تو میرے دل و دماغ میں کسی بھی طریقے سے کسی انڈیویجول کی وجہ سے یہ فیصلہ لینا نہیں ہے, یہ میری دل کی سیٹسفیکشن اور میرے اندر کا فیصلہ جو میں نے لیا, اس لیے آج میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ سب کو میں ہینڈل کر رہا ہوں. میں کسی بھی طریقے سے اپنے اس خوبصورت اور پازیٹیو کیریئر کو نیگیٹو نہیں کرنا چاہتا تھا کہ کسی شخص کو یہ موقع ملے, اس لیے میں نے اس پلیٹ فارم کا جو ہے میں نے یہ فیصلہ کیا. میں سمی بھائی کے پاس کیا اور ان کو بھی یہی بولا کہ میں یہ چاہتا ہوں, یہ میرے اندر کی دل کی سوچ ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے مطابق ہم لوگ جو ہے وہ پلان کریں, کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے میں نے اپنا سفر شروع کیا اور میں یہیں سے اپنا اختتام کرنا چاہتا ہوں اپنے کرکٹنگ کیریئر کا. تو کسی بھی طریقے سے کسی انڈیویجول کی وجہ سے یہ فیصلہ نہیں ہے, یہ میرا اپنا فیصلہ. حفیظ, آپ کا بات میں کوئی مذائقہ نہیں کہ آپ کا کیریئر جو ہے وہ پاکستانی کرکٹ کے لیے ایک بہترین کیریئر رہا, اور آپ نے ملک اور قومی ٹیم کا نام اور PCB کا نام بڑا
بلندی پر لے گئے. ریٹائر ہونے کے بعد بہت سے کرکٹرز جو ہیں وہ عموماً ان کو جب آفرز آ جاتی ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں کوچنگ کے لیے. تو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو غیر ملک کی کسی بھی کنٹری کی طرف سے کوچنگ کا کوئی موقع ملا تو آپ وہاں جانا پسند کریں گے, یا پی سی بی کو کی طرف سے بھی آئے تو پی سی بی کو ترجیح دیں گے؟ نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ چلے اسی جی, میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اپرچونیٹیز جو بھی اللہ تعالیٰ مجھے آفر کریں گے یا جو سامنے آئیں گی, میں اس کے پروسیس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. اگر کسی بھی طریقے سے ان فیوچر کوچنگ میں اگر میرا آنے کا کوئی بھی ارادہ بنا تو پہلے میں اس کے پروسیس کو ضرور پورا کروں گا تاکہ میں سمجھ سکوں. میں ابھی پلیئر ہوں, میں کوچ نہیں ہوں. ہاں, میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتا ہوں, لیکن کوچنگ کا ایک پراپر ڈفرینٹ میتھڈ ہے. جب تک میں اس پروسیس کو پورا نہ کروں اور اس میں میں کچھ ٹائم نہ گزار لوں, ایکسپیرینس نہ لے لوں, دیر از نو نیڈ کہ میں اپنے نام کی وجہ سے سوچوں. کہ میری ہمیشہ سے یہ رائے رہی ہے یا ہمیشہ سے میرا یہ اوپینین ہے کہ آپ کو پروسیس پورا کرنا چاہیے, کیونکہ کامیابی اور ناکامی کا پروسیس ہوتا ہے. اگر آپ اس کو ہٹ کریں پروسیس کو تو ضرور کامیابی ہوتی ہے, اور ناکامی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا پروسیس پورا نہیں ہے. تو میں چاہوں گا کہ اگر اپرچونٹی کہیں پہ بھی زندگی میں مجھے لگا کہ میں اس فیلڈ کے اندر یا کسی بھی فیلڈ کے اندر میں کوئی بھی اپرچونٹی میں نے آپٹ کی, تو میں چاہوں گا پہلے میں اس کا پروسیس پورا کروں اور اس کے بعد پھر اس میں اپنی سروسز لے کے آؤں. لیکن اکاؤنٹیبلٹی میں ہمیشہ رکھنا چاہوں گا کہ میں ایسا شخص نہیں ہوں, کیونکہ میں ہمیشہ یہ مانتا ہوں کہ ایز اے ایڈمنسٹریٹر یا ایز اے کوچ آپ زیادہ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں. جیسے پلیئر اکاؤنٹیبل ہے اپنے 2-3 میچ کی بری پرفارمنس کے بعد, وہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے, اسی طریقے سے مینجمنٹ کے بھی جو پرفارمنس ہے اس کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے. تو اگر میں کبھی بھی زندگی میں کوئی ایسی آپشنس میرے سامنے آئیں تو اگر میں نے اس کو اویل کیا تو میں چاہوں گا کہ میں اس کی اکاؤنٹیبلٹی دے سکوں, رسپانسبلٹی کے ساتھ میں اس کو جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کروں. تو اس میں یہ ہے کہ عام طور پہ چیئرمین سے مشورہ کیا جاتا ہے. آپ نے پچھلے دنوں ملاقات کی کوشش کی ہے چیئرمین سے, یا اعتماد میں ان کو لینے کی کوشش کی, یا اپنے فیصلے کے بارے میں ان سے مشورہ کیا ہو؟ جی, میرا یہ فیصلہ تو میرے دل کا تھا, جو میں نے آپ کو بتایا کہ ورلڈ کپ کے میچ کے اندر ہی میرے دماغ میں تھی بات, اسی لیے میں نے اگلی جو سیریز تھی میں نے بولا کہ میں نہیں وہاں پہ جانا چاہتا. تو میں نے کوشش کی چیئرمین صاحب سے پہلے بات کرنے کی, لیکن ان کی مصروفیت کی وجہ سے بات نہیں ہو سکی. میں نے پیغام بھی بھیجا, سم ہاؤ ان کو یہ لگا کہ شاید میں کسی اور وجہ سے ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو تقریباً 2 سے 3 ویک جو میں نے ان کو پیغام بھیجا تھا اس کا مجھے رسپانس نہیں آیا تھا. لیکن کیونکہ میں باہر تھا, جب میں واپس آیا تو میں نے آ کے ان سے جب میں ملاقات کی میں نے, تو انہوں نے بھی اس بات کو بڑا رسپیکٹ دی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ کا اگر یہ دل کا فیصلہ ہے تو وی ول گیو یو رسپیکٹ فار دیٹ. سو ابھی آ کے میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ میں نے ان تک یہ بات جو ہے وہ پہنچائی. السلام علیکم حفیظ, دس از صبا پاشا فرام جی ٹی وی نیوز. حفیظ, یہ بتائیے گا کہ آپ نے کرکٹ ایز اے کیپٹن زیادہ انجوائے کی اور ایز اے کرکٹر, اور یہ بھی بتائیے گا اتنے بڑے ناموں میں ایز اے کیپٹن ہونا آپ نے کتنی ڈیفیکلٹی فیس کی ان دیٹ ٹینیور؟ جی, بہت بڑا لمحہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کا سب سے پہلے زندگی کا تھا, اور پھر جب اس کو آپ لیڈ کرتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت دن تھے زندگی کے. پاکستان کی نمائندگی کرنا اور پھر اس کو ایز اے کیپٹن اس کو نمائندگی کرنا, 2 ڈفرینٹ زون ہیں. تو تینوں فارمیٹ میں کپتانی کرنا الحمدللہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا. تو بہت زیادہ اس میں نے انجوائے کیا اپنے کیریئر کو ایز اے کیپٹن بھی. مشکلات بالکل نہیں ہوئی, شروع ہوئی, اور اس کی وجہ میں خود تھا, کیونکہ مجھے یہ لگا کہ انفارچونیٹ سینیریو یہ تھا کہ میری لرننگز میں وہ چیز آئی کہ جب میں کپتان بنا تو مجھے لگا کہ شاید آئی شوڈ بیہیو لائک اے باس. لیکن وہ بہت جلدی مجھے سمجھ آ گئی کہ باسی ایٹیچیوڈ نہیں چاہیے, یو شوڈ بی اے لیڈر. تو میں نے پھر اپنے آپ کو مولڈ کیا, اپنی چینجز لے کے آئے, اپنے اندر میں نے سدھار پیدا کیا. تو بہت جلدی 2-3 ماہ کے اندر ہی مجھے کیونکہ ریئلائز ہو گیا کہ یہاں پہ باسی ایٹیچیوڈ نہیں چاہیے ایز اے کیپٹن, آپ کو لیڈر بننا ہے. تو پھر میں نے جو 2 سال گزارے پاکستان کے لیے ایز اے کیپٹن, اس میں کامیابیاں بھی بہت حاصل ہوئیں, اور میرا خیال ہے کہ وہ جس بھی طریقے سے اللہ نے میرے دماغ میں وہ سوچ ڈال دی اور وہ ڈیولپ ہوئی, اور میں نے سمجھا کہ یہ مجھے کرنا پڑے گا. جب میں لیڈر بنا, جب میں نے اس کی کوشش کی تو چیزیں بہت سے آسان ہو گئیں. تو کوئی بھی ایسا ساتھی نہیں تھا جس نے مجھے تکلیف پہنچائی. سب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ ان تمام لوگوں نے, چاہے وہ مجھ سے سینئر تھے یا جونیئرس تھے, انہوں نے میرے اوپینینس کو رسپیکٹ دی, اور اس سے الٹیمیٹ فائدہ پاکستان کا ہوا. حفیظ بھائی, زمل خان, خیبر ٹی وی سے. 18 سال آپ پاکستان کرکٹ سے وابستہ رہے ہیں. موجودہ ٹیم کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور پاکستان کرکٹ کے مستقبل کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی, میں بہت زیادہ ہوپفل ہوں اور بہت زیادہ دعا گو ہوں پاکستان کرکٹ کے لیے کہ پاکستان کرکٹ کا وہ سفر جو میں نے کوشش کی
میں نے جہاں پہ چھوڑا اپنی کوششوں کے ساتھ آنے والے بچے اس کو مزید زیادہ جو ہے بڑا کریں، پاکستان کا نام روشن کریں، پاکستان تینوں فارمیٹ میں نمبر 1 ٹیم بنے. اس سے زیادہ خوشی نہیں ہوگی مجھے ایز اے پلیئر یا ایکس پلیئر. سو ہیپی. اور دعا گو اپنے بچوں کے لیے، اپنے آنے والے جو بھی ہمارے لڑکے ہیں، ینگسٹرز ہیں، یا ہمارے بعد جو جنریشنز آئیں گی ان کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ مل کے